अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत और अपोजिशन यानी पीटीआई आमने सामने हैं और हुकूमत की जानिब से पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात दायर किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमात किए गए हैं, दायर किए गए हैं। कई शहरों में, कई थानों में दरख्वास्तें दी गई हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के ख़िलाफ़, साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़, सदर ममलिकत आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब, वो क्योंकि अभी ओहदों पर मौजूद हैं तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की भी तैयारी की जा रही है कि आर्टिकल 6 के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कराई जाए। तो ये मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें मुख्तलिफ़ थानों में दी जा रही हैं। पीटीआई के जो रहनुमा हैं या शेख रशीद अहमद हैं, वो एहतियातन अपनी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी जो है वो करा रहे हैं। गिरफ़्तारी से पहले ही वो ज़मानतें करा रहे हैं और शेख रशीद अहमद स्पेशली वो बबकियाँ दे रहे हैं। बाकी जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इतने मुझे इस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रहे जितने शेख रशीद अहमद नज़र आ रहे हैं। इमरान ख़ान भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इजलास वगैरह कर रही हैं। ईद के दिन भी, आज जो दिन गुज़रा ईद का, तो ईद के दिन भी उन्होंने पार्टी का इजलास किया है, मुशावरत की है। जलसे जुलूसों के हवाले से मियांवाली, जेहलम और फैसलाबाद में जो जलसे इमरान ख़ान ने अनाउंस किए हैं उनकी तैयारियों के हवाले से मुशावरत की है अपने साथियों के साथ और यानी ईद के दिन। और इसके अलावा जो मुकदमात, लेकिन बाकी जो वज़रा हैं, साबिक़ फवाद चौधरी या फयाज़ अल हसन चौहान, ये 2-3 लोग जो हैं वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान ख़ान के जो बाकी साथी हैं वो इतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर हैं तो इमरान ख़ान से भी ज़्यादा वो शेख रशीद अहमद हैं कि अब्दुल्ला की जो क्या जुमला कहते हैं कि दीवाने की शादी में अब्दुल्ला बेगाना, तो शेख रशीद अहमद इसी तरह ही काम कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं। तो शेख रशीद अहमद जितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, हुक्मरानों के ख़िलाफ़, नून लीग के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ या वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िलाफ़, तो उतनी ज़ुबान शायद पीटीआई के लोग भी ये कुछ दिनों में जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ सख्त ज़ुबान नहीं इस्तेमाल कर रहे। इसका नतीजा ये निकला है कि शेख रशीद अहमद ने, यानी गिरफ़्तारियों का जो आगाज़ हुआ है पीटीआई या शेख रशीद अहमद के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले शेख रशीद अहमद के भतीजे की गिरफ़्तारी हुई है। शेख जो उनके भतीजे जो गए थे सऊदी अरब में और मस्जिद नबवी की बेहुरमती के हवाले से जो उन्होंने इक़दाम किया और वहाँ से वीडियो जारी की कि जी ये इमरान ख़ान की फ़तह हुई है, तो उसके बाद वो इस पाकिस्तान में पहुँचे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको उठा लिया गया और अभी तक गायब किया है। अब शेख रशीद अहमद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही कर रहे हैं, यानी जितनी सख्त वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं इमरान ख़ान के हक़ में और अपोजिशन के ख़िलाफ़, तो उसका नतीजा ये है कि उनको ही भुगतना पड़ रहा है। उनके भतीजे को शेख रशीद अहमद के इक़दामात की वजह से ज़ाहिर है रिज़ल्ट यही निकला है उनको कि उनके भतीजे को उन्होंने सऊदी अरब भेजा। जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वज़ीर दाखिला, उनके बकौल उन्होंने सऊदी अरब के एक होटल का नाम भी लिया है कि किस होटल में ये प्लानिंग तैयार की गई, ये साजिश तैयार की गई मस्जिद नबवी में बेहुरमती के हवाले से जो वाक़या हुआ, उस वाक़े की कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और काबीना के वज़रा जो हैं वो आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी करनी है, चोर चोर के नारे लगाने हैं। तो ये शेख रशीद अहमद पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है राना सनाउल्लाह की जानिब से कि इन्होंने साजिश तैयार कराई, लेकिन अब उसका भुगतना भी पड़ रहा है शेख रशीद अहमद को भी और उनके भतीजे को भी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शेख रशीद अहमद ये चाहते हैं कि खाना जंगी हो, वो हालात इस तरह के बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं होगी। शेख रशीद अहमद तसल्ली रखें
کہ کوئی ملک میں خانہ جنگی نہیں ہوگی، اور شیخ رشید احمد اگر اتنے بہادر ہیں تو وہ پھر گرفتاری سے پہلے ضمانتیں کیوں کرواتے پھر رہے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ لیکن شیخ صاحب بہت سارے الزامات لگائے جا رہی ہیں حکمرانوں پر کہ جی یہ کرپٹ ٹولہ تھا اور یہ چوروں کو حکومت دے دی گئی ہے۔ شیخ صاحب چوروں کو حکومت دے دی گئی ہے، لیکن حکومت مل چکی ہے ان کو، اب آپ کا کچھ نہیں ہونا، جو ابھی نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے۔ میں تو کم از کم اس معاملے میں تجزیہ میرا یہی ہے کہ بھئی الطاف حسین کے ساتھ کیا کچھ ہوا، الطاف حسین کہاں پہ کھڑے ہیں، ایم کیو ایم کہاں پہ کھڑی ہے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو یہ جب ظاہر ریاست اور ریاستی ادارے جب یہ چاہیں جس بھی جماعت کو یا جس بھی لیڈر کو تو وہ کارنر کر سکتے ہیں۔ ریاست زیادہ طاقتور ہوتی ہے کسی ایک گروپ یا جتھے کے بنسبت، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے پاس تو جو نیچرل عوام ہے یا ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، مصنوعی جو ایک ووٹر پیدا کیا گیا عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے، وہ کچھ مصنوعی اور کچھ پھر اس ماحول میں رنگ جاتے ہیں لوگ، تو پھر کچھ ووٹر اور بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اب عمران خان کے لیے لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان نے جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے جا رہی تھی تو اس سے 2 دن پہلے ہی عمران خان نے لوگوں کو اپیلیں کی، ٹی وی پر آ کر چیخے چلائے کہ بھئی بہت بڑی سازش ہوئی ہے میری حکومت کے خلاف، آپ کی حکومت کے خلاف، آپ کے ووٹ کے خلاف، آپ نکلو، احتجاج کرو۔ نوجوانوں کو اپیلیں کرتے رہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، لیکن عوام نہیں نکلے۔ درجنوں لوگ یا سینکڑوں لوگ کچھ شہروں میں، بڑے شہروں میں نکلے، باقی عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس کے بعد بھی عمران خان نے اپیل کی تھی ایک، اس میں بھی عمران خان کو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اب لیکن 1-2 جلسے کراچی اور پشاور کے جلسوں میں کراؤڈ کچھ جو لوگ، جو کراؤڈ دیکھ کر لوگ یہ شاید یہ پی ٹی آئی شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ تو عوام ہے۔ بھائی اس سے بڑا کراؤڈ تو اکیلے مولانا فضل الرحمان بھی اٹھاتے رہے ہیں، مولانا کے جلسوں میں بھی آتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ان کا مصنوعی جو کراؤڈ ہے وہ مصنوعی ہے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ جس طرح مصنوعی ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، جس طرح مصنوعی ان کو ووٹرز دیے گئے تھے، جس طرح مصنوعی طریقے سے ان کو ایم این ایز یا الیکٹبلز توڑ کر عمران خان کو دیے گئے تھے، تو یہ بھی جو مینڈیٹ یا جو سمجھا جا رہا ہے کراؤڈ، یہ بھی عمران خان کو جو ہے وہ مصنوعی طور پر دیا گیا ہے۔ تو عمران خان کے کراؤڈ پر نہ جائیں کہ لوگ جی بڑے آ رہے ہیں ان کے پاس ابھی بھی، لیکن اب کیونکہ عمران خان اقتدار سے باہر ہو چکے ہیں، عمران خان پھر جو الزامات لگا رہے ہیں، جو الزام تراشی کر رہے ہیں حکومت اور حکومتی جماعتوں کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں عمران خان کا گھیرا جو ہے اور ان کے ساتھیوں کا گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہونے لگا ہے۔ اب عید گزر چکی ہے، آج عید گزر گئی ہے، لیکن 2 دن چھٹی ہے۔ 2 دن کے بعد آپ کو جو پاکستان کی سیاسی جو حالات ہیں وہ آپ کو ایک الگ رنگ دکھائی دے گا، کیونکہ رانا ثناء اللہ ہے، میرا نہیں خیال، اور بہت سارے لوگ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ان کو کم از کم اس طرح جو ہے عمران خان کو اور شیخ رشید احمد کو اپنی منمانی کرنے نہیں دیں گے کہ جو منہ میں آئے وہ بول دیں، جو الزام دل میں آئے وہ لگا دیں اور پروپیگنڈا کرتے رہیں۔ اس طرح کی شدید قسم کی نفرت انگیز جو پروپیگنڈا ہے وہ کرتے رہیں حکومتی جماعتوں کے خلاف، تو میرا نہیں خیال کہ حکومت ان کو اجازت دے گی۔ ریاستی ادارے بھی ان کے ساتھ ابھی جو نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، عدالتیں ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے عدالتیں تو آزاد ہوتی ہیں، عدالتیں کیوں پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گی؟ عاقب نثار صاحب کے دور میں ان کو جو سپورٹ ایک تاثر ہے مارکیٹ میں کہ جی بڑی سپورٹ ان کو ملی تھی، تو یہ شاید یہ توقع کر بیٹھے ہیں یا کر بیٹھے تھے کہ جی عدالتوں سے کچھ ان کو شاید فیور ملے گی، لیکن عدالتوں نے ان کو کوئی قسم کی فیور جو نظر آ رہا ہے کہ ان کو نہیں ملی۔
اور ان کے توقعات پورے وہاں سے بھی نہیں ہو رہے، اور تیسری طرف ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں۔ اب عمران خان اگر مصنوعی طریقے سے ہی صحیح لیکن اتنے لوگ اگر ان کے جلسے میں آ سکتے ہیں، تو نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سمیت جتنی بھی یہ ساری جماعتیں ہیں، یہ اگر کٹھے کراؤڈ نکالیں تو آپ سوچ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا جو نوشہرہ کا جو 100 سالہ جے یو آئی کا اجتماع تھا، اس کا کراؤڈ ہی 50 لاکھ سے زیادہ کا کراؤڈ جے یو آئی کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے، 50 لاکھ سے زیادہ کا۔ تو جے یو آئی کافی ہے بھائی، نون لیگ کو بھی چھوڑ دیں، پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑ دیں، کراؤڈ میں مقابلہ کرنے کے لیے، عمران خان کے کراؤڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کوئی بھی 1 ملین مارچ جو ہے یا ایک بھی کوئی بڑا جلسہ جو ہے وہ اٹھا لے تو وہی میرا خیال ہے کافی ہے۔ لیکن بہرحال اب حکومت تو اپوزیشن کی جو ماضی کی جماعتیں تھیں وہ ان کے پاس ہے، نون لیگ کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس ہے، جے یو آئی کے پاس ہے، لیکن باقی جو سیاسی جماعتیں، لیکن پی ٹی آئی اقتدار سے باہر ہو چکی ہے۔ اب ان کے پاس رونے دھونے اور سر پیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں رہا، کیونکہ یہ سر اس لیے پیٹ رہے ہیں کہ یہ گلٹی فیل کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو اقدامات کیے ہیں، جو ہمارا رویہ رہا ہے وہ غیر جمہوری بھی رہا ہے، وہ مناسب نہیں بھی تھا، اور مسجد نبوی میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ بھی غیر مناسب تھا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب چیخنا چلانا اس لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ حکومت کوئی بڑی کارروائی ان کے خلاف نہ کر سکے، لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ ان کے راستے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، ان کا گھیرا جو ہے مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ باقی الزام تراشیاں جتنی کریں گے شیخ صاحب یا پی ٹی آئی کے لوگ، تو میرا خیال ہے ان کے خلاف چارج شیٹ میں زیادہ دفعات اور زیادہ نکات کا خود ہی وہ اضافہ کریں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔